اللہ نے رجا فرما موسیٰ جتھے دو دریا ملن گے صوفیاء نے فرمایا ایک شریعت دا دریا تیرے کل شریعت دا دریا ہے او دیکھو طریقت دا دریا ہے پتہ چلیا جدو دو دریا ملن اوتھے خضر مل جائے اوتھے خضر مل جائے خضر ہوندا جڑا راہ بکھاندا ہے جنوں مرشد کہندے نے او خضر آندا ہے پتہ چلیا علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدن علما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھی صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ جنو جنو دا اچھا پڑھی صلاة و سلام علیکہ یا اور بلند آواز نال پڑھئے صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمید تھی سورۃ الکہف دی آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کتاب اس آیت مبارکہ دی اندر رب تعالیٰ نے اپنے خاص بندیاں بچوں ایک بڑے خاص بندے دا ذکر فرمایا آج دا خطبہ جمعۃ المبارک حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ خضر علیہ السلام دے حیات طیبہ دے ہوتے ہوئے
حضرت خواجہ خضر علیہ السلام بعض دے مطابق نبی نے اور بعض دے مطابق ولی نے، جمہور دا موقف ہے کہ نبی حضرت خضر علیہ السلام اللہ نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا مگر نام نہیں لیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے احادیث آپ دا ذکر فرمایا نام لے کے، بعد انہوں لفظ خضر پڑھ دیں، بعد انہوں لفظ خضر پڑھ دیں، جی میں گنبد خضرہ بھی کیا جاتا ہے اور گنبد خضرہ بھی کیا جاتا ہے۔ خضر سبزے نو کیا جاتا ہے، سبز رنگ نو۔ حضرت خضر علیہ السلام نو خضر اس واسطے کیا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہاں نو خضر اس واسطے کہہ دینے کہ وہ کسی چٹیل پتھر تے، سفید رنگ دے پتھر تے عبادت کر دے، نماز پڑھ دے، اس پتھر دے وچوں سبز رنگ دی گھاس اگ پیندی ہے۔ اور اگر کسی زمین تے نماز پڑھن تو انہاں دے ارد گرد کافی ساری جگہ دے اندر گھاس اگ پیندی ہے، سبزہ اگ پیندا ہے، اس واسطے آپ نو خضر کیا جاندا ہے۔ سبزہ اکھ دی ٹھنڈک، اکھ دی روشنی اور نور نو تیز کرنے واسطے بھی ہوندے۔ تو انہیں یاد ہوگی گا کہ جدو پہلے زمانے چ بزرگ اکھ دا آپریشن کران دے سن تے سبز رنگ دی پٹی ہونا دے اکھ دے ڈاکٹر بند دے سن، یا سبز رنگ دی اینک لگامن والو کہندے۔ کیوں؟ کیونکہ سبز رنگ انسان دی اکھ نو ٹھنڈا کر دے، انسان دی اکھ دی روشنی نو تیز کر دے، دماغ نو تسکین دے دے۔ تو آپ نو خضر کیا جاندہ یا خضر کیا جاندہ۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام تے حضرت خضر علیہ السلام دا بڑا لمبا واقعہ بیان فرمایا۔ آج میں آپ احباب دے سامنے وہ واقعہ بھی عرض کرنا ہے، اس واقعہ تو سانو سبق کی مل دے وہ بھی عرض کرنا ہے، اور اسی ہی واقعہ دے تحت میں انشاءاللہ العزیز آپ احباب نو گزشتہ نل پیوستہ کر کے جڑی پچھلے جمعے موضوع چل دا آ رہے ولیاں دی شان بھی سنا دے۔ توجہ ہے جی، تقریر کریے شروع۔ آج جڑے میں نے پھول ڈال دیندے میں گلے وچ روزانہ کئی من پھول روزانہ رات نو میرے تے الحمدللہ پروگرام تے سٹ دن، اور صرف میرے نال تخصیص نہیں ہے کہ صرف میرے تے سٹ دن، الحمدللہ تمام پیرا نظام علماء دا لوگ ادب احترام کر دن۔ جدو بھی میرے واسطے پھول لے کے اندر رات بھی میں 2 تقریرہ اکاڑا کیتیاں، ہوں نہیں مایا اکاڑے تو انہاں بھی پھولاں دی برسات کر دی تھی کئی کلومیٹر تک۔ تو میں بس یہ سوچنا کہ کسی بابے ٹھیک ہی آکھیا ہے کہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھول پے، چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھول پے، تے مدیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈل گئے۔ تو یہ دا مطلب ہے کہ چنگیاں نالی یاری ہوئے تو انسان دے وارے چ رہندہ ہے، کم ٹھیک رہندہ ہے، یاری چنگیاں نالی ہونی چاہیے۔ تو گرامی قدر حضرات، اشارہ کسے بابے دا کمال ہے، سائیاں دی مہربانی ہے۔ یہ میں اکثر پڑھنا کہ دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے۔ تو تقریر شروع کریے بھائی۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن تقریر فرما رہے۔ یاد رکھیے گا کہ تقریر کرنا نبیان دا فن ہے، نبیان دا علم ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، ہر نبی نے تقریر فرمائی۔ اللہ نے قرآن مجید جو نبی پاک نے بھی فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، فرمایا کملی والیا لوگنو اللہ والبلاؤ موعظۃ الحسنہ، حکمت دے نال، دانائی دے نال اور چنگی تقریر دے نال۔ پتہ لگیا کہ نبی لوگنو اللہ والبلاؤ نے سونی تقریر کر کے موعظۃ الحسنہ دے نال تقریر کرنا ان نبوت دا فن ہے۔ یہ اللہ ہر ایک نو عطا نہیں کردہ، ایک خاص عنایت ہے۔ اور میں اکثر کہنا جدو بچے میں نو آکے والدین آکے کہندے نے کہ میرے بچے نو مقرر بنا دیو، خطیب بنا دیو، تو میں کہنا نا بھائی اگر یہ دیچ خطیب ہویا پالش کر کے نکالنا میرا کام ہے، مگر خطیب بنن دی
صلاحیت یہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے، یہ اللہ تحفہ عطا کر دے، کسے کسے نو عطا کر دے۔ شاعر اور خطیب انسان محنت نال نہیں بن سکتا، یہ انسان اللہ دی عطا نال بن دے۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، حضور نے فرمایا کچھ بیان کچھ تقریرہ ایسیاں ہوندیاں انہاں چ جادو ہوندا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، بولنا کنوں نہیں ہوندا، جدے کل زبان ہے وہی بولدا ہے، بولدا تے سارے نو آندا ہے، پر کتھے کی بولنا ہے تے کدو بولنا ہے یہ کسے کسے نو آندا ہے، کتھے کی بولنا ہے تے کدو بولنا ہے اے کسے کسے نو آندا ہے، جنوں اے پتہ لگ جائے او مقرر تے خطیب بن جائے۔ اللہ دے نبی سارے مقرر، اللہ دے نبی سارے خطیب، تے خطیباں دا امام میرا نبی خطیب الانبیاء کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن حضرت عیسیٰ تقریر کر رہے تے عورتاں دا بھی انتظام ہوئے گا، با پردہ خواتین بیٹھیاں، تے حضرت عیسیٰ نے خورے کٹی سونی تقریر کی تھی کہ ایک مائی دی آواز آئی واہ مریم میں تیرے تو صدقے جاواں، ایڈے سونے پتر نو جنم دیتا ہی جڑا اونی سونی تقریر کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان لگے مائی جی میری تقریر سن کے میری ماں تو قربان پہ ہوندے ہو، کدے محمد دی تقریر سن لو تے آمنہ تو پوری کائنات ہی قربان کر دے ہو۔ میرا نبی خطیب الانبیاء تو سارے نبی تقریر کر دے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام تقریر فرما رہے، اچانک سامعین جو بندہ اٹھ کے کھلو گیا تو انہیں عرض کی تھی نبی اللہ اتنے علم دے گوہر پہ رول دیو، اتنے ہیرے پہ رول دیو، کیا بات تواڈی گفتگو دی، کیا علمی گفتگو فرمائی؟ تے حضور تو ہاڑے نالو وڈا بھی کوئی عالم ہے، کوئی وڈا بھی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا نہیں نہیں میں سب تو بڑا عالم اس ویلے میرے نال بڑا علم والا کوئی نہیں۔ نبی دے لبا چو نکل گیا میرے نال بڑا علم والا کوئی نہیں۔ او دی قدرت کنہ نے سنیا، اللہ فرما موسیٰ نا نہ کہہ کہ میرے نال بڑا علم والا کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی حیرت نہ عرض کی تھی یا اللہ میرے نال ود کے بھی علم والا کوئی ہے؟ اللہ فرمایا ہاں ہے نا۔ عرض کی تھی یا اللہ پھر میں انہوں ملنا چاہنا۔ اللہ نے فرمایا چل موسیٰ اوتھے چل جتھے دو دریا آپس جو ملن گے نا اوتھے ملے گا۔ تقریر شروع ہے اچھا جو سبحان اللہ فرماؤ تے مطانو موڑ واپس لے چلا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ دی آگل پسند نہ آئی، اللہ نے عطاب فرمایا، فرمایا موسیٰ تو کہنا میرے نال ود کے علم والا ہی کوئی نہیں۔ رب نے ہر سیر تے سوا سیر رکھے ہے، ہر سیر نو دباون واسطے اللہ نے کوئی سوا سیر رکھے ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا تیرنا ود کے علم والا بھی ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے اسے گفتگو نو دو ہی مصریاں چ بند کر کے مینوں تے تہانوں سمجھا دیتا۔ لے چلا میاں صاحب دے دربار تے تسی بولے نہیں تے میں لے جانا سی۔ اپنا بھی تے نال دے دا بھی ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ، زور سارا لگا دیو۔ جدو گھر جاؤ تے گلا خراب ہوئے تے گھر والے پوچھن گلے نو کی ہویا تے آکھے حضور دا ذکر سنیا تے سبحان اللہ کہہ کے آیا۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے پڑھنے داؤ نا پڑھنے دانا مان کری پڑھیا پڑھنے داؤ نا ایمان کری نا آخی میں پڑھیا او جبار کہار کہاوے مت روڑ چھڑی دد کھڑیا او جبار کہار کہاوے مت روڑ چھڑی دد کھڑیا۔
جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ۔ میاں صاحب فرماتے نے پڑھنے دا نہ مان کری تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار کہاوے متا روڑ چھڑے دودھ کڑیا ساریاں محنت کدھرے کھو کھاتے نہ پہ جان مت کدھرے آکھی میں پڑھیا میں بڑا پڑھیا نہ آکھی میں پڑھیا کو بادشاہ سی نا انہیں اپنے وزیر نے بلا کے پوچھا میں نے 10 عالم تے درویش جو فرق کی ہوندہ ہے۔ اس وزیر نے سیانہ سے انہیں عرض کی تھی لاجپال میں نے اجازت دیو میں 2 دعوتاں کرنی ہیں، ایک علماء دیاں تے ایک درویشان دی۔ پہلے علماء دی دعوت کی تھی گئی تے بادشاہ نو باریک پردے دے پیچھے چھپا کے بٹھا دیتا، باریک پردے دے پیچھے چھپایا۔ بادشاہ علماء دی دعوت بیخدہ لیا کہ کھانا کس طرح کھا رہے نے، اے میں اونا علماء دی گل نہیں کر رہے جڑے با عمل علماء نے، اونا دی گل پیا کرنا جڑے عالم ہیں نہیں پر وکھاندے نے کہ میں عالم ہاں اور دسنا چاہتے نے میں عالم ہاں۔ وہ علم نو بحث واسطے پڑھ دے نے، عمل واسطے نہیں پڑھ دے، اس واسطے علم پڑھ دے نے کہ میں لوگاں تے اپنی دھاک بٹھا سکا میرے کل بڑا علم ہے، میں بڑا عالم ہاں۔ علم لوگاں نو دسن واسطے نہ پڑھے عمل واسطے پڑھے، او جڑے بحث کرنے واسطے تے لوگاں تے دھاک بٹھا عمل علم پڑھ دے نے ان علماء دی جڑے ظاہر بین علماء ہوندے نے انہاں دی گل کر رہے ہیں۔ وزیر نے سارے علماء نو آکھیا کہ او بادشاہ سامنے بیٹھے ایک دکانے چ جا کے کہنے لگا آج انہیں کسے وڈے عالم نو نا درباری عالم بنانا ہے جڑا درباری عالم ہوئے گا تے بادشاہ نو جا کے ایک کر کے ملو۔ بادشاہ جدن سلام لوے تے انہوں پوچھے تو ہاڑے چو وڈا عالم کون ہے؟ وہ کہوے میں وڈا میں سارے تو وڈا عالم ہاں۔ جنہوں پوچھے کہوے میں سب تو بڑا عالم ہاں۔ اگلے دن درویشہ دی دعوت دیواری آئی تے جدو دعوت کر کے تے انہیں آکھیا کہ بادشاہ سلامت نے ایک درویش نو چننا ہے جنہوں دربار چ رکھنا ہے تے جاؤ جا کے بادشاہ نو ملو۔ بادشاہ نے ایک درویش نہ ملاقات کی تھی، جنہوں پوچھے تو آڑے چو وڈا درویش کیڑا ہے؟ وہ اشارہ کر کے آکھے او جڑا میرے پیچھے آ رہے نا او میرے نال وڈا درویش ولی ہے، او وڈا ہے۔ شام نو بادشاہ تے وزیر بیٹھے تے وزیر نے آکھیا ہاں بادشاہ کی سمجھے ہیں عالم تے درویش فرق کی ہوندہ ہے؟ کہندہ آئی فرق ہوندہ ہے، عالم کہندہ میں وڈا تے درویش کہندہ او وڈا ہے، فرق عالم تے درویش ہے۔ تو اس چیز نو مد نظر رکھ میاں صاحب نے فرمایا پڑھنے دا نہ مان کریں تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار کہاوے متا روڑ چھڑی دودھ کڑیا۔ گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے نل وڈا بھی ایک علم والا رکھے ہے۔ عرض کی تھی یا اللہ کون ہے کتھے ملے گا؟ پڑھا قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا فوجدا عبدا من عبادنا وآتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ عالم کہتا میں علم والا او دے بارے انہیں نہیں آکھیا، اللہ نے آپ فرمایا وعلمناہ من لدنا علما۔ اللہ نے فرمایا پھر اسا اپنے بندیاں جو ایک خاص بندہ فوجدا عبدا من عبادنا ساڑھے بندیاں بچو ایک بندہ کون؟ آتیناہ رحمتا من عندنا او جنہوں اسا اپنی رحمت عطا کی تھی وعلمناہ من لدنا علما تے او جنہوں اسا علم لدنی عطا کی تھا۔ حضرت موسیٰ نو چاہ چڑھ گئے، شوق پیدا ہو گیا، مل کے آما عرض کی تھی یا اللہ کتھے ملے گا؟ اللہ فرمایا جتھے مجمع البحرین جتھے دو دریا آپس سے ملن گے نا تے عرض کی تھی یا اللہ اُدھی نشانی کی ہوئے گی؟ فرمایا ایک مچھلی لے لو انہوں پکا لو کھاؤ بھی تے نال بھی لے جاؤ،
جتھے مچھلی غائب ہو جائے اتھے ملے گا. ہن توجہ بھائی. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم نے اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام وہ بھی نبی نے انہوں نے نال لیا. دویں نبی ٹور پہ مچھلی پکا لئی تھیلے بچ رکھ لئی. جدو استاد شاگرد دویں نبی پیر تے مرید استاد شاگرد پیر تے مرید طالب تے مطلوب عاشق تے مشوق محب تے محبوب ٹور پہ تے حضرت موسیٰ کلیم حضرت یوشع بن نون نو کی فرما دینے میں ٹردہ ہی رہنا جب تک نہ ملیا. میں جنہ مرضی تھک جاواں میں منو دنیا دے آخری کنارے تک نہ جانا پوے میں انہوں ڈھونڈ کے چھڑنا ہے. میرے نالوں بہتا علم والا ہے میرے نالوں بھی بہت علم والا. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام چل دے ایک ایسے مقام تے پہنچے. گرامی قدر حضرات اتھے دو دریا آپس وچ مل رہے. ایک ادھروں آ رہا تو دوواں دا پانی اس طرح کر کے ملے. بعد نے آکھیا کہ او جڑے دو دریا سن مجمع البحرین ایک بحر فارس ایک بحر روم بحر فارس بحر روم یہ دونوں آکے ایک مقام تے آج بھی دنیا ایک مقام تے کٹھے ہوندے. پر اتھے آکے صوفیاء نے ایک بڑی محبت دی بات لکھی. وہ فرما دے نہیں غلط سمجھے ہو. ایک تے دریا نے جڑے پانی دے ہوندے دو دریا اور بھی نے ایک شریعت دا دریا ہے تے ایک طریقت دا دریا ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے کل بھی علم ہے او دے کل بھی ایک علم ہے. پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم شریعت دا شرعی علم ہے. او دے بارے اللہ نے قرآن چکی فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا انہوں اللہ نے علم لدنی عطا کیتا ہے. جیڑا استاد دے سامنے کتاب رکھے الف با تا سا پڑھے وہ بھی عالم بند ہے. علم وہ دے کل بھی ہوندہ ہے مگر او علم اکتسابی او علم نصابی او علم کتابی. پر جیڑا او دے کولے نا او کتاباں چو نہیں ملدا او نگاہاں چو مل دے او کسے دی نگاہ دے نال مل دے او کرم دے نال مل دے او فضل دے نال مل دے. او دے کل فضل والا علم ہے. موسیٰ کل شریعت دا علم ہے. اللہ نے رجا فرما موسیٰ جتھے دو دریا ملن گے صوفیاء نے فرمایا کہ شریعت دا دریا تیرے کل شریعت دا دریا ہے او دیکھو طریقت دا دریا ہے. پتہ چلیا جدو دو دریا ملن اتھے خضر مل دائے خضر ہوندہ جڑا راہ بکھاندہ ہے کنو مرشد کہندے نے وہ خضر آندہ ہے. پتہ چلیا علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ. دو علم ہومن تے پھر ولی باندھا ہے پھر خضر باندھا ہے. نا علم شریعت دے بغیر خضر باندھا ہے تے نا علم طریقت دے بغیر خضر باندھا ہے. مرشد ادو باندھا ہے خضر ادو باندھا ہے راہ ادو کھامن جوگا ہوندہ ہے. جدو شریعت دا علم بھی ہوئے تے طریقت دا علم بھی ہوئے دو علم کٹھے ہومن دو دریا کٹھے ہون پھر خضر باندھا ہے. بولے ہی نہیں سبحان اللہ. میں گل بڑی بڑی کر گیا بھائی. ایک ہوندہ علم قصبی تے ایک ہوندہ لدنی. او جڑا اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام نے دیتا آج بھی دور اس دور چ بھی ہیں علم لدنی والے بابے. جمعنا دی تعداد گن کے سناوا لمبی فرست ہو جانی. حضرت سائیں تبکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ نقش بندیاں دا عظیم پیشوا مادی قریب اچھ گزرے نے بابا جی. ایک دن سکول نہیں گئے ایک دن مدرسے نہیں گئے تو کتاباں چھ آپ دا جڑا علم بکھریا پیا بڑے بڑے عالم سر پکڑ کے بہ جاندے نے.
لاہور تو جائیے نا شرک پور شریف جڑا والا روڈ شرک پور شریف ایک بابا بیٹھا ہے جنہوں اج بھی دنیا حضرت شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کہہ دیئے آج بھی بابا او علم لدنی والا بابا بیٹھا ہے علم لدنی اللہ دا عطا کیتا علم اللہ ولیانو بعض ولیانو عطا کر دے دے گرامی قدر حضرات اونا کل علم لدنی ہے علم بولے ہی نہیں آجے تے میں شروع ہویا آجے تے میں گل شروع کرن لگا آجے تے بڑا لمبا پیڑا ہے بھائی چلیے نا ایک باری پیرے باہو سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ایک گل یاد رکھیو نا نبوت علم دے بغیر ہے تے نا ولایت علم دے بغیر ہے نبوت بھی علم دے بغیر نہیں کیونکہ موسیٰ کو علم ہے تے عیسیٰ موسیٰ دے خیال آیا میرے نا وڈا بھی کوئی عالم ہے میرے نا بھی زیادہ علم والا اللہ فرمایا ہے نا او دے کول جاؤ کسے نے آکھا نبی ہے کسے آکھا ولی ہے پتہ چلے او دے کل بھی علم ہے نبی کل بھی علم ہے نا ولی بغیر دے علم دے ہوندہ ہے تے نا نبی بغیر علم دے ہوندہ ہے علم بڑا ضروری ہے علم ضروری ہے بھائی گرامی قدر حضرات اتھے ہور ایک مثال دے ماتے پھر میں شیر پیر باہو دے دربار تے لے کے چلنا تو آنوں دودھ وچ مکھن ہوندہ ہے تے سچی دسو ڈول بھر کے دودھ دا گھر آوے تے مائی ایسا کر کے مکھن کٹ سکتی نہیں نا کی کرنا پوے گا ذمہ دار بھی بیٹھے ہو کی کرنا پوے گا جاگ لانی پوے گی پتہ لگیا دودھ وچ مکھن ہے سی پر نکل دا نہیں جب تک جاگ نہ لگے ہے نا دودھ وچ مکھن ہے پر جاگ بغیر نہیں ملدا جب تک شریعت نو طریقہ دی جاگ نہ لائیے جاگ ہوندی ہے میں تھوڑی جائیے دودھ کننا بھی ہوئے تے جاگ کنی تھوڑی جی تو انہیں دودھ دی دہی بنا دیں دی انہی ساری جاگ انہیں دودھ دی دہی بنا دیں دی او دے وچوں پھر مکھن دے وچوں پھر دیسی کیوں نکل دائے پتہ لگیا جاگ ضروری ہے جاگ ضروری ہے پیر باؤ نے دائی رنگ پیش فرمایا کہ آپ فرما دینے تسبیح پھری دل نہ پھرے کی لینا تسبیح پڑھ کے چلے کٹے کہ کچھ نہ کھٹے تے کی لینا چلیاں بڑھ کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھے کی لینا علم نو پڑھ کے جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو پاوے لال ہمن کڑ کڑ کے جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو پاویں لال ہوون کڑ کڑ کے ہو جب تک مرشد جاگ نہ لاوے او بولو سبحان اللہ پتہ لگیا ہے نا نبی علم ہونا کل بھی بڑا ہے پر اللہ فرمایا خضر کل جاؤ خضر دے کول او دے کل ہون جاگ لگے گی او جاگ جڑا او دے کل او موسیٰ کل نہیں جڑا موسیٰ کل او دے کل نہیں پر اللہ نے موسیٰ نو فرمایا جاؤ نا ذرا مل کے آؤ میرے خضر نو مل کے آؤ خضر نو حضرت موسیٰ کلیم تو یوشع بن نون نال نے ان جیتھے کہ محبت دی گل دسا چلو تسی نہیں بولے پھر دے سائی جدو اس علم والے دی گل آئی نا جڑا موسیٰ تو ود علم والے تے او دے بارے پتہ اللہ نے کی فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِلَّدُنَّا عِلْمًا فرمایا انہوں اساں
علم لدنی دیتا تے جدو آئی نا محبوب دی واری فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ فرمایا محبوبہ تینوں جیڑا علم نہیں سی نا تیرے رب نے اسے نو سارا ہی عطا کر دیتا ہے انہوں علم لدنی دیتا ہے جدو کل موسیٰ تو بھی وعدے علم لدنی بس علم لدنی تے محبوب دیواری آئی تے اللہ نے اے نہیں فرما علم شرعی علم اقتصابی علم کتابی علم نصابی علم نبوب نہیں فرما وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ محبوب تینوں جیڑا بھی علم نہیں سینا اسا تینوں اوہی سکھا دیتا ہے تے اگلی کنڈی محبت دی گات ہے حضرت موسیٰ نو علم سکھانا سینا تے حضرت موسیٰ نو فرما جاؤ او دے کل او خضر او دے کل جاؤ موسیٰ نو علم سکھن خضر کل بھیجیا تے جدو یار دی باری آئی فرمایا بقر رب زدنی علما محبوبہ تم منو کہہ ربا منو علم سکھا میرے علم چیز اضافہ فرما پتہ لگیا موسیٰ نو خضر کل بھیجیا جا رہا ہے تے یار نو آکھیا سونیا تو کیوں دائیں بائیں بیکھے تو میرے والا تینوں میں سکھا تینوں میں آپ سکھاوا میرے ماہیا گرامی قدر حضرات ان پتہ لگیا کہ علم بھی ضروری ہے تے بڑا ہی ضروری ہے پر سکھن واسطے کسے خضر دی لوڑ ہے جاگ دی لوڑ ہے یہ علم اندر والا لینا ہے نا تے وہ دے واسطے کسے خضر دی بارگاہ جانا ہی پہنا ہے سرگودے جائیے نا اتھے کہ بڑا بڑا چشتیاں دا آستان ہے سیال شریف ہے نا جی پیر سیال لاجپال پیر مہر علی شاہ دا پیر خانہ بڑے بڑے ولیاں دا پیر خانہ سیال شریف حضرت خواجگاں حضرت خواجہ ضیاء الدین صاحب رحمت اللہ علیہ رات نو نا کمرے کسے بندے نا کھڑکی کھول کے نا تے گلی چ بندہ کھلوتا او دے نا رازو نیاز دیاں گلاں پہ کر دے تے اچانک خادم آ گیا تو انہیں ویکھ لیا بابا جی کسے بندے نا گلی چ گلاں پہ کر دے نا بڑے راز دیاں او بندہ جدو ٹریا نا تے خادم کہندہ ہے حضور اے کون ہے فرمایا ویکھ نہیں تے دوڑ کے جا کے جلدی ویکھ لیا اے حضرت خضر علیہ السلام نے وہ مرید اپنی جگہ تو ہلیا ہی نہیں فرمایا خضر نو ویکھن نو دنیا ترس دیئے جا ویکھ لے انہیں جڑا جملہ بولیا نا مرید نے منوں بڑا پسند ہے ہاتھ جوڑ کے کہندہ سونیا میں اس خضر نو کیوں ویکھا میں اس خضر نو نہ ویکھا جنہوں او خضر ملن آیا میں اس خضر نو نہ ویکھا جنہوں او خضر ملن آیا ہے تو پتہ چلیا اندر دی دولت لینی ہے نا پھر کسے خضر دی بارگاہ چ جانا پہندہ ہے پھر مرشد دی بارگاہ چ جاگ لانی بڑی ضروری ہے جاگ بڑی ضروری ہے کہ آنکھوں تے ہور گل سنائی دے ماں علم بڑیاں کل ہے پر او جڑا اندر دا علم ہے نا وہ سارے کل نہیں ہوندہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں نے بٹھا کے نا سینکڑوں شاگرد بیٹھے کتابہ دا ڈیر لگایا آپ نے پانی دے حوض دے کنارے کہ نالے پانی دے کنارے بیٹھ کے کتاباں نالے پڑھ رہے نالے پڑھا رہے اپنے علم تے بڑا مان میں بڑا بڑا عالمہ میرے جاتے علم ہی والا کوئی نہیں کہ کولوں درویش گزریا حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کولو گزرے تے مولانا روم دے کولو گزر دیا فرماندے نے کتابہ والی اشارہ کر کے فرماندے نے مولوی جی آ کیے مولوی جنہوں اپنے علم تے بڑا مان سی نا دتکار کے کہندے نے چلو چلو تو آڈی سمجھ آن والیاں گلہ نہیں بابا جی نے دھکا مار کے ساریاں کتابیں پانی جو سٹ دیتی ہیں مولانا روم چیخا مار کے رون لا پہ میری ساری زندگی دی محنت برباد ہو گئی سیاہی گھل گئی وہ کتابہ رڑ گئیاں اور میرا سارا علم رڑ گیا آپ رو رہے شاگرد رو رہے اے شمس تبریز رحمت اللہ کتاباں بار کڑی جان جدو بار کتابہ طلاب بچو نکالیاں ایک کتاب بھی گلی نہیں ہوئی حضرت مولانا روم وے کے اکھا پھٹیاں دیا پھٹیاں رہ گئیاں کہ سیر تے ہاتھ رکھ کے پوچھتے نے آ کیے اے شمس تبریز نالے ٹر دے جا رہے نالے فرما دے تو اڈی سمجھ آن والیاں گلان اس ویلے
مولانا روم نے فرمایا مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریز نہ شد. جب تک مولانا روم کسی شمس تبریز دا غلام نہ بڑھے انہی دیر تک مولوی رومی مولانا روم نہیں بن سکتا. جب تک کسی شمس تبریز دروازے دے نہ آ جائے. گرامی قدر حضرات او دے کل علم لدنی ہے, موسیٰ علیہ السلام کل علم شرعی ہے. اللہ فرمائے او دے کل جاؤ او دے کل اتھے ملے گا جتھے مچھلی آپ ہی زندہ تھکے تے نہیں. ایک باری اور بولو بلا سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا جتھے مجمع البحرین ہوئے گا نا اتھے ملے گا. توجہ جی توجہ. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام یوشع بن نون دے نال جا رہے. ایک دریا دا کنارہ آیا اتھے آکے دو دریا پہ مل دینے. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام لیٹ گئے کہ لیٹ کے فرمان لگے یوشع جدوں ایک ادھرے مچھلی غائب ہو جائے منو اطلاع ضرور کرنی آئے. نوجوانو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام لیٹ کے اکھ لگ گئی. ادھر حضرت یوشع بن نون وضو پہ فرما دینے وضو کر دیا ایک پانی دا قطرہ مچھلی تے ڈگیا. او پنی ہوئی مچھلی پکی ہوئی مچھلی جدہ کھانا بھی بڑے آئے جدہ بایا حصہ بھی یوشع بن نون نے کھا لے آئے. او دیتے پانی دا قطرہ ڈگیا مچھلی زندہ آئے کہ دریا دے اندر چلی گئی غار بنا دی گئی. حضرت یوشع بن نون مچھلی والے ویکھ دے رہے بڑے عجیب طریقے دنالوں نے رستہ پانی دے اندر بنایا کہ مچھلی غائب ہو گئی. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام جڑے ویلے اٹھے حضرت یوشع بن نون دسنا یاد نہ رہا. شیطان نے بلا دیتا. نوجوانوں جدو کافی دور چلے گئے حضرت موسیٰ نو بھوک محسوس ہوئی. فرمایا یوشع لیا مچھلی کھائیے. حضرت یوشع نے عرض کی تھی لاجو پالا اوتے زندہ ہو کے دوڑ گئی سی. اوتے پانی دے اندر عجیب رستہ بنا دی گزر گئی. آپ نے پوچھا کیڑے ویلے عرض کی تھی جدو آرام پہ کر دے سو. فرمایا میں تینوں یا کھیا سی انہیں اوتھے ملنا ہے جتھے مچھلی زندہ ہونی. جتھے مچھلی زندہ ہونی ہے اوتھے خضر ہونا ہے. ہن توجہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے فرمایا چل یوشع چل واپس چلیے اس مقام تے منو لے چل آگے. علماء نے فرمایا مچھلی زندہ کیوں ہوئی کیوں ہوئی. اللہ نے اے نشانی کیوں رکھی کہ جتھے مچھلی زندہ ہوئے گی اتھے خضر ہوئے گا. ہم توجہ فرمایا پتہ لگیا بلی اتھے ہوندہ جتھے زندگی ہوئے. گل میں بڑی بڑی کر رہی تھی. ولی اتھے ہوندہ جتھے زندگی ہوئے زندگی اتھے ہوندی جتھے ولی ہوئے. علماء فرماتے نے اتھے جتھے پانی ملتا سی نا دو دریاواں دا اتھے ایک پتھر سی جتے تے بے کے حضرت یوشع بن نون نے وضو کیتا. اس پتھر دے نیچے ایک چشمہ سی وہ چشمہ آب حیات ہے. حضرت خضر نے وہ آب حیات پیتا ہے. اس سے پانی دے نالی حضرت یوشع بن نون نے وضو فرما لیا. اینا دے متعلق بھی آندہ اینا بھی تھوڑا جا وہ پانی پی لیا وہ بھی زندہ نے آج بھی زندہ نے. اور ایک قطرہ اس پانی دا وضو کر دیا مردہ مچھلی چڑھ گیا اٹھ کے دوڑ پہ. ہون میرا دل کر دے تھے میاں محمد بخش دے کہ شیر پڑھا تو انہوں ساری گالی سمجھ آ جانی ہے. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. بے مرشدہ چپ روے تے مرشدہ والا بولے سبحان اللہ. جیڑا ہاتھ نہیں چکدہ نال دا بیلی حلا کے جگا کے بولو سبحان اللہ. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا جنہ عشق نمازاں پڑھی وہ کبھی نہیں مردے کہ ولیاں دے درباراں ابیخ لگی وے بلے دے کہ دوسرے
دوسرے لفظاں جنہیں آکھاؤ کہ ولی اللہ دے ولی اللہ دے مردے ناہی او کر دے پردہ پوشی وچ جہان طریق دے اندر او بس دے نال خاموشی اچھا جنہ دی بارگاہ چ آ کے مردہ مچھلی زندہ ہو جائے وہ آپ مر سکتے نہیں اچھا بولیا جائے سبحان اللہ ایویں پہ لوگ کہندے نے مر گئے قبراں چ ٹر گئے قبراں نو پوجدے نے سننی اے مریاں تے جاندے نے اسی مریاں کول نہیں جاندے اسی انہاں کول جانے ہاں جڑے ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کری جاندے نے اللہ فرمایا اوتھے خضر ہوئے گا جتھے مچھلی زندہ ہوئے گی ویخ ولی دی نشانی یار بولو سبحان اللہ اولیاء اللہ لا یموتون ولیکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے جبریل گھوڑی لے کے آئے حضرت موسیٰ نو ملن گھوڑی تے بیٹھ کے جبریل دی گھوڑی ہے نا تے سامری جادوگر نے چھپ کے بیکھیا کہ جتھے حضرت جبریل دی گھوڑی پیر رکھ کے چک دیئے نا تھلیوں سبزہ اگ پیدا ہے سامری بڑا سیانہ سی جادوگر انہوں خیال آیا اے زندگی جبریل دی گھوڑی تے پیر دی توڑ بیچے جدو حضرت جبریل گئے تو انہیں مٹھی بھر کے مٹی چک لی حضرت موسیٰ 40 دن واسطے اعتکاف کرن واسطے کوہ طور تے گئے سامری جادوگر نے کی کیتا ہے کہ سونے دا بچڑا بنا کے نا گائے دا بچہ بنا کے تے قوم دے سامنے کھڑا کر کے کہنے لگا اے ویکھیا جی اے سونے دا بچڑا ہے نا اے ہونے میں نو زندہ کرن لگا اے صحیح گائے دا بچہ بنے گا اے بولے گا وہ بڑے حیران انہیں چھپا کے نا او دے منہ دے وچ جبریل دی پیر دی او جڑی گھوڑی دی پیر دی مٹی سی نا او بچڑے دے منہ چ ڈالی او زندہ ہو گیا او زندہ ہو گیا کیونکہ جبریل نو کہندے نے روح الامین وہ روح ہے وہ گھوڑی تے بیٹھے نا تے وہ دے پیران دے وچ حیات زندگی رول دی انہیں جدو مٹی ڈالی تو زندہ ہو گیا حضرت موسیٰ 40 دن دے بعد آئے تے ویکھیا تے قوم بچڑے دی پوجا پہ کرے آپ نے فرمایا اس ظالموں بچڑے دی پوجا اللہ نو چھوڑ کے بچڑے دی انہاں کیا گلاں کر دے ساڑھے سامنے زندہ ہوئے حضرت موسیٰ نے رب نہ رابطہ کیتا اللہ فرمایا انہیں جبریل دی گھوڑی دے پیر دی مٹی دے موچ ڈالی ہے اس واسطے زندہ ہوئے تو کہنا ولی مر گئے وہ چلیا اتھے تے زندگی محمد عربی دے پیر چمن والیاں دیاں گھوڑیاں دے پیران دے سمہ دے تھلے پہ رول دیئے جڑا محمد دے قدم چمد ہے نا او دی گھوڑی دے پیر دے نیچے زندگی ہے او دی گھوڑی دے پیر دے نیچے زندگی ہے گرامی قدر حضرات اس مٹی چ زندگی جدے تے جبریل دی گھوڑی دا پیر لگ جائے تے جبریل چمدہ محمد عربی دے قدم اللہ فرمایا جتھے مچھلی زندہ ہوئے گی اتھے خضر ملے گا سنو اگلی گل چھیڑا ماشاءاللہ چودھری محمد ہاد خان صاحب لاہور تو بڑے مرے معزز دوست میرے بھائی چھوٹا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے اور عزت عطا کرے وہ تشریف لے آئے اسپیشلی جمعہ پڑھنے واسطے خوش آمدید کہنا ان گل ٹوری ہے بھائی ٹائم موقع ہے میں شروع ہون لگا ساں آج میں شروع ہی ہون لگا ساں تے گل جڑی اجے تے شروع ہوئی تے ٹائم ختم ہو گیا مگر میں ایک دو بات عرض کرا گرامی قدر حضرات پتہ چلے کہ اللہ نے فرمایا جتھے مچھلی زندہ ہوئے گی اتھے خضر ہوئے گا اللہ نے ولی دی نشانی دسی کہ اتھے مردے زندہ ہوں دے مردے زندہ ہوں دے
بھائی نہ ایڈی ڈیلی واضح تے میں گاہ کی نہیں ہے نا ہاتھ کھڑا کرو جنہیں میرا رل کے نبی پاک دی نات پڑھنی ہے نہیں ہاتھ ایتھے ہی رکھو میں بیکھنا کنے نہیں کھڑا کیتا بلا بھائی ایتھے ہی ہاتھ رکھنا ہون لہرا کے تے مقدرہ تے ناز کریو گھر جا کے میں نبی پاک دی نات پڑھ کے آیا ان سارے مل کے میرے نال پڑھیے او پتھراں تو کلمے پڑا جاندائے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندائے او پتھراں نا بھائی نا تھوڑا جے زور ہور لگا کے اچھا بولے آج ہونا میں نہیں دوسرا بولنا میں تو آڈی آواز سننی ہے او پتھراں تے سکیاں کھجوراں او ڈبے بیڑے ترا جاندائے او ڈبے ترا جاندائے تے گنگیاں تھی گلہ کرا جاندائے تے گنگیاں تھی گلہ کرا جاندائے او پتھراں تو گلہ سکیاں کھجوراں اگا جاندہ اتھے مردے زندہ کرنا کوئی اوکھا کام ہے بھائی مردہ تے ہوئے جیدے چکدے روح ہے نکل گئی پھر لے آندھی تے پتھر چتے روح ہی کوئی نہیں اور درختہ میں چتے روح ہی کوئی نہیں پتھراں کلو کلمے پڑھانا اوکھا سی کیا مردے زندہ کرنا اوکھا سی کیڑا کام ہے یہ تے محمد نوکر کر لیں دے مصطفیٰ دے غلام کر لیں دے ٹھوکر مار کے مردہ دل زندہ کر دیں دے مردہ دل زندہ کر دیں دے گرامی قدر حضرات یہ ایدے پیڑے پہ گیا پھر تقریر ہور دی ہور ہو جانے آکھیا اتھے خضر ملے گا جتھے مچھلی آپ زندہ ہوئے دی حضرت موسیٰ آئے نا واپس آئے تے آپ نے دیکھا چومب مار کے نا چادر دی چومب مار کے تے حضرت خضر ایک پتھر تے بیٹھے میں کتاب بچ پڑھیا کہ ایک چادر دا کونا آپ دے ایسرا کر کے ہتھاں میں چسی تے ایک پاؤں دے انگوٹھے دے نیچے دبا کے رکھے چومب مار کے درویش بیٹھا فقیر بیٹھا گرامی قدر حضرات حضرت موسیٰ کلیم آکے کہنے السلام علیکم نگاہ اٹھا کے نا کہنے موسیٰ او جڑے بنی اسرائیل دے نبی نے فرما جی میں اوہی ہوں بیجو بیگے کدھر آئے ہو انداز دیکھو حضرت موسیٰ بڑے عدب نال آپ بھی نبی نے تھے بڑے جلالی نبی نے ایڈے غصے والے سن نا مکہ مار کے بندہ مار دیتا ایک ہی موقع نہ کبتی نو مار دیتا اسرائیل جد روح قبض کرنا ہے تو تھپڑ مار کو دی آنکھ کٹ دیتی تے اسرائیل جا کے اللہ دی بارگاہ چرد کردہ میں نے او دے کل بھیجا جدہ مرن نو جی نہیں کردہ اللہ نے آنکھ دے کے دوبارہ بھیجا فرمایا آنکھیا کی صحیح آنکھیں میں آنکھیا تھی چلو ٹائم ہو گئے چلیے اللہ فرمایا جدو میرے آنکھ کل جاویں انجنہ آنکھیا کر چلیے انجنے کہی دا میرے آنو اتھیں جو صوفیاء کا بڑی محبت دی بات لکھی ہے فرماتے نے حضرت موسیٰ نو اپنا غصہ نہیں سی نہیں حضرت موسیٰ نے جدو حضرت اسرائیل نے آکے کہنا چلو جی ٹائم ہو گیا چلیے تھپڑ مار کے آنکھ کٹ کے فرماتے نے منو تے کہہ لیے میرے بعد محمد نے ہونا کہ تیرے اونا نو نہ کہہ دے میرے بعد محمد عربی نے ہونا یار دا عدب کریں کہ یار دے سامنے جنہ آنکھ بیٹھیں گرامی قدر حضرات ہن حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام نا خضر دے سامنے بڑے عدب نال بیٹھے دعا دی ہوئی نا ملاقات میاں صاحب فرماتے نے باغ بہاراں بھائی باغ بہاراں تے گلزاراں
شکاری یار ملن دکھ جان ہزاراں شکر کراں لکھ واری ہن یاراں دی ملاقات ہوئے نا یار ملن دکھ جان ہزاراں تے شکر کراں لکھ واری حضرت موسیٰ بڑے ادب نہ بہ گئے تے پتہ کی کہندے نے آجی منوں او علم سکھاؤ جڑا اللہ تہانوں دیتا ہے او دے وچوں نہ تھوڑا جا منوں بھی دیو یہ نہیں آکھیا منوں سارا دیو نہیں ادب نال حضرت موسیٰ آپ بڑے جلالی نبی بڑے اللہ فرماندہ موسیٰ او نبی نے رب تعالیٰ فرماندہ وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا اللہ فرماندہ میرا بڑیاں وجاہتاں والا نبی اے رب دی بارگاہ آپ بڑی عزت والا پر خضر علیہ السلام دے سامنے انج ادب نال بیٹھ گئے تے کہندے نے او جڑا علم اللہ نے تہانوں دیتا ہے نا او دے وچوں مینوں تھوڑا جا دے واہ 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 ادب کی ان حضرت موسیٰ ادب نال سوال کر رہے تے نال پتہ کہ قرآن مجید وچ اللہ کی فرما رہے کہ حضرت موسیٰ خضر نو کی کہہ رہے نے فرما دے جی میں تہاڈی اتباع جے تسی کہو تے میں تہاڈی اتباع کر لواں اتباع بھی کرنی ہے تو اجازت پہلے لے رہے نے جی تسی کہو تے میں تہاڈی اتباع کر لواں حضرت خضر اگو بول کے پتہ کی کہندے نے تہاڈے کول بھی علم ہے تے میرے کول بھی علم ہے تے قال انک لن تستطیع معی صبرا جڑے کم میں کرنے نے نا تہاڈے کول صبر نہیں ہونا ان ایتھے علماء بڑی محبت دی گل لکھی فرماتے نے شاگرد ہوندے نے دو طرح دے ایک شاگرد مدرسے آوے نا انہوں علی بھی نہیں ہوندی با بھی نہیں ہوندی کچھ بھی نہیں ہوندا استاد انہوں جو پڑھا دے وے نا کہندے ٹھیک ہے آئی ٹھیک ہے جو استاد پڑھا دیتا ہے ایک نا طالب علم ہوندے نے او پرے ہوندے نے انہوں کل پہلے علم ہوندے او اتنی جلدی قبول نہیں کر دے استاد پڑھاوے تو کہندے نے استاد جی ذرا رکو تو میں نے دسو آپ کیوں انجے او استاد نے پڑھایا نا نحو پڑھا رہے سن تو انہوں نے فرمایا کہ زید نے عمر نو ماریا مثال زید تے عمر کتابہ چا عام مثال دے طور تے دور فرضی نام نے زید اور عمر عمر دا فرق ہے کہ عمر دے اگے واو ہوندی ہے عمر تے عمر ویکھن چ ایک جیسے ہوندے مگر عمر دا فرق ہے کہ عمر نہیں پڑھیا جائے گا عمر کیوں پڑھیا جاندو او دے اگے واو زائدہ ہوندی ہے واو لگاندے نے میں جدو درس نظامی پڑھدا میں اپنے استاد گرامی استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد خاور حسین نقشبندی رحمت اللہ علیہ کو پوچھیا میں سوال بڑے کردا سا تے میں آکھیا استاد جی اے امرو لفظ ہے کیونکہ راہ دے اگے واو ہے تے یہ لفظ امرو پڑھیا جاندہ مگر امر کیوں آپ فرماتے ہیں بیٹا واو زائدہ ہے میں کہا جی کیوں زائدہ ہے کیوں زیادہ ہے فرماتے ہیں بیٹا لکھن چاہوں دی یہ پڑھن چاہ نہیں ہوندی میں کہا جی میں نے سمجھاؤ کیوں یہ لکھی جاندی ہے تے پڑھی کیوں نہیں جاندی استادہ میں نے کی سمجھا ہے فرماتے ہیں بیٹا اصل معاملہ یہ کہ لفظ عمر تے امر لکھن چک جیسا ہی صرف عین دے اوپر پیش ڈال دیو تے عمر باندھا ہے جے زبر ڈال دیو تے عمر باندھا ہے تے ویکھن والے نو کی پتہ لگے گا اے عمر ہے کہ عمر ہے اس واسطے جڑا عمر ہے نا او دے اگے واو لگا دیتی گئی ہے کہ ویکھن والے نو پتہ لگ جے اے عمر ہے او عمر ہے او استاد نے بچے نو پڑھایا کہ زید نے عمر نو ماریا تے کئی بچے ہوندے نا او پھر بال دی کھل اتار دینے گل دی کھل انہیں آکھا جی اے زید نے عمر نو کیوں ماریا ہے او دا کی قصور ہے استاد آکھا بیٹا اے مثال دین لئیے کہ زید نے عمر نو ماریا اے ماضی دا سیگا ہے میں تینوں دسنا چاہنا کہ زید نے عمر نو ماریا انہیں آکھا نا استاد جی پہلے میں نو دسو کیوں ماریا او دا قصور کی سی تے جے انہیں کیتا کچھ نہیں تو انہوں کیوں ماریا زیادتی ہوگی عمر دے نال زید نے عمر نو کیوں ماریا استاد کہنے لگے سن پھر جڑا عمر ہے نا
انہیں واؤ چوری کیتا ہے انہوں تاں مار پئی ان بولو سبحان اللہ چلیا شاگرد دو طرح دے ہوندے نے ایک جو استاد دے او پڑھ لے انہوں لے لیا ایک ہوندے نے جڑے وال دی کھال اتار دے نے گل دی کھال اتار دے نے وہ کہندے نے دسو آ جڑا پڑھایا انج کیوں ہے جدو خضر علیہ السلام نے دیکھا نا موسیٰ منو کہندے نے منو علم دیو تے اگوں انہاں کی فرمایا نا کہنا حضور تو اڑے کول علم بڑا تساں سوال کرنے نے تے تو اڑے کول صبر نہیں ہونا تے میں اگوں بولن نہیں دیندا میں اگو بولن نہیں دیندہ قال انکا لن تستطیع مایا صبرا فرما موسیٰ تو آڑے کل صبر نہیں ہونا میریاں گلنا کم ہوئے کے میں کرنے نے روحانیت والے اندر دے کھاتے والے تساں بیکھنا ہے ظاہر تسی شریعت والے اسی طریقت والے تو آڑے کل برداشت نہیں ہونا حضرت موسیٰ انہوں وعدہ کر لیا فرما نا جی نا میں بالکل نہیں جی بولدا میں نہیں بولنا تسی جو کبو تے آخری گل سن لو تے اگر جو میں اتو شروع کرانگے ہن موسیٰ کی آکھیا آ جڑے مرید پیر ہوندے نا انہاں واسطے ویکھو کڈا بڑا ادب مرشد تے آداب مرشد کی سکھائے گئے آکھیا سوال نہیں کرنا صوفیاء فرماتے نے المرید لا یرید مرید او ہوندہ ہے جدی اپنی ارادت تے ارادہ کوئی نہ ہوئے جو سائیں فرمان ہوئے قبول ہے اے نہ پوچھے مرشد جی آ انج کیوں کیتا جے حضور آ انج کیوں کیتا جے نہیں صوفیاء فرماتے نے آداب مرشد کہ مرید نو اپنے مرشدی بارگاہ انج رہنا چاہید ہے جی میں مردہ بدست غسال جی میں مردہ غسل دین والے دے سامنے پیا ہوتا ہے او غسل دین والا مردے نے چوک کے ادھر کر لوے او کوئی بول دا تے مرید نے بھی مرشدی بارگاہ انجی رہنا چاہیے جی میں مردہ غسل دین والے دے سامنے ہوندہ ہے حضرت خضر نے فرمایا تساں بول پہنا ہے میں بولن نہیں دیندہ انہاں کہا جی میں نہیں بول دا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے گل میرے ہاتھ تیرے سجنا میں دو ہی مصرے تو انہوں طریقہ سمجھاواں لگا گل میرے سمجھیا جے گل میرے ہاتھ تیرے سجنا اچھا سانا پرنا جو کچھ چاہیں سوئی چنگا جو آنکھیں کیا سونیا گل میرے ہاتھ تیرے سجنا اچھا سانا پرنا جو کچھ چاہیں سوئی ہوئی چنگا جو آنکھیں سو کرنا میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے جیوں رکھے تیوں رہنا جائز نہ ہی وچ شریعت مندہ خسم نو کہنا اگلے جو میں ایتھوئی گل پھر شروع کر لواں گے اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے